اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران عزیز، ایک پہ ایک طرفہ تماشا ہے، اور دنیا میں جتنا بھی زیادہ اختلافات یا فرقہ واریت یا لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہیں، وہ ہم علماء ہی کے پیدا کردہ ہیں، چاہے وہ عیسائیت میں ہوں پادریوں کی طرف سے، یہودیوں میں ہوں عربیوں کی طرف سے، ہندوؤں میں ہوں پروہت کی طرف سے، یا مسلمانوں میں ہوں علماء کی طرف سے۔ جہاں بھی اگر انسانیت میں اختلاف ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو اپنے خیال میں دین حاصل کر کے پھر بزعم خود دین کے ذمہ دار یا ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ اور جتنے میرے قارئین اور سامعین ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ اس قسم کا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جس کی وجہ سے کسی بھی فرد واحد کی ذات پر کوئی اٹیک ہو یا کسی کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ لیکن ہر چند دن بعد کوئی نہ کوئی کہانی شوقین حضرات کی طرف سے آ جاتی ہے، جن کو شہرت کے لیے کچھ نیا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک سٹوری اور ایک کہانی ایک صاحب ہیں، انہوں نے شروع کی ہے کہ ماتم امام حسین علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ایک مسلک کی مختلف فی ایک مسئلہ کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہے، یا اس کو اس کے مقابل میں لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ہے تراویح۔ ایک طرف مکمل دین اور اسلام، اور ایک طرف ایک بالکل ہی قطعی طور پر غیر ثابت شدہ غیر شرعی بحث، ایک مسلک کی مختلفی مسئلہ جس کو اس کے اپنے مسلک کے لوگوں نے بھی آج تک سوائے اس کے کہ ایک کام ہو گیا ہے تو اس کو جاری رکھا جائے، اس کے علاوہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تراویح۔ اس کے ساتھ ایک صاحب جو بدقسمتی سے امامہ بھی رکھتے ہیں اور علماء کی صف میں بھی اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے، جو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، میں نے مختلف دوستوں کی آراء سنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ بات نہ کروں اور دیکھ لیا جائے کہ اگر کسی اور میرے بھائی نے، عالم دین نے، یا کسی معاصر محقق نے اگر اچھا جواب دے دی ہے، اچھی گفتگو کر دی ہے، تو میں خواہ مخواہ میں اپنی دکان کے لیے میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے میری کہ میں ایسے مسئلہ میں یا کسی بھی مسئلہ میں دیر سے انٹری دوں کہ میں بھی اگر کوئی اس سے پہلے اچھی بات کر چکا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ایک ہی بات کو بار بار کہنے کی یا دہرانے کی۔ لیکن مجھے جس بات کی وجہ سے بات کرنا پڑی ہے اور جواب دینا پڑا ہے، اور اس تراویح کی بات کو اور ماتم کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں جو بنیادی ایک جہلانہ بات کی شخص نے، وہ تو یہ ہے کہ تراویح ہے فقہ کا مسئلہ، اور شہادت امام حسین علیہ السلام بادشاہ
وہ ہے امتثال امر نبوت کا مسئلہ، وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کا مسئلہ۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ فید ہے، یہ مذہب ہے، یہ کل کائنات ہے۔ اور اگر کسی زاویے سے چلیں، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اہم، اگر پھر بات کی بھی جائے اگر، تو یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام تو ہم نے جانیں دے کر، قربانیاں دے کر، خاندان کے خاندان قربان کر کے، نوجوان قربان کر کے ہم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور فقط ہم نے نہیں، 10ویں کے دن مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے چوب خیمہ سے، پتھروں سے ماتم کر کے، اور لاتمت حدودہن، انہوں نے ماتم کیا، چہروں پہ گریبان، سینے کا ماتم کیا، پتھر مارے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 40 سال خون روئے۔ اور سب سے پہلے، اس سے پہلے ماتم امام حسین علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دئی آ کے دیتی ہے، کنیز آ کے دیتی ہے، تو خادمہ آ کے دیتے، تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر گلے لگا کر بوسہ دیتے اور رونا شروع کر دیتے۔ اور سید فاطمہ سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں کہ بابا، میرے بیٹے کے آنے پہ مجھے خادمہ نے بتایا کہ آپ رنجیدہ خاطر ہیں۔ فرمایا ہاں لخت جگر صلوات اللہ وسلام علیک، یہ میری طرف سے نہیں تھا، بلکہ جو ہی حسین بادشاہ میرے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی اگر کہانی کو لے جایا جائے تو جب سیدہ وضو فرماتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماں، آپ کو پیاسے بیٹے کا سلام ہو۔ یہ تو خالصتاً توحید ہے، خالصتاً نبوت کا مسئلہ ہے، یہ تو اطاعت، توحید و رسالت و امامت کا مسئلہ ہے۔ اور پھر اس پر تمام دنیا کے مذاہب کا اتفاق ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر۔ آپ کا کرونا ہو، بھاڑ میں جائیں، یہ وقت کے مسائل ہیں، وقتی طور پہ مشکلات ہیں۔ گو ہمارے مسلک مذہب کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس کے لیے ان کی خاک شفاعت جو ہے وہ باعث شفاعت ہے، لیکن چونکہ تمام ڈاکٹرز کا اتفاق ہو چکا تھا اور پوری دنیا چل نکلی ایک طرف، تو ہم اس میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جب علماء کا اتفاق ہو گیا، ڈاکٹرز کا اتفاق ہو گیا، حکومت نے کہا، تو حکومت کی رٹ قائم کرنا ہوتی ہے، اور شرعی اور اخلاقی طور پر ہم اس قانون کے پابند ہوتے ہیں جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے لاؤڈ سپیکر کی پابندی ہمارے لیے ہے کہ جی لاؤڈ سپیکر کی اجازت لے لی جائے، مجالس کی اجازت لے لی جائے، کوئی شرعن قانون اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک ملک میں رہتے ہیں اور حکومت نے قانون بنا دیا، تو اسی طرح کرونا کی پابندی ہمارے لیے لازم تھی، چونکہ ڈاکٹر کے اتفاق تھا اور حکومت نے قانون بنایا تھا، مگر مذہباً مسلکاً شاید ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور پھر تمام معصومین علیہ السلام اس پر خون روتے رہے۔ حضرت ہمارے امام عصر، امام حجت، امام مہدی علیہ السلام، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر بحث کی جا رہی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور متفق علیہ ہے ہمارے شیعہ کتب میں کہ وہ خون روتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام تو دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ امتثال امر رسالت ہے، یہ شارع علیہ السلام کے حکم کی پابندی کا نام ہے، ان کے
حدیث قولی و فعلی و تقریری معصومین علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود ترویج فرمائی. امام حسین علیہ السلام کی عظمت بھی بتائی، ان کی شہادت بھی بتائی، ان کے ماتم کا بھی بتایا، ان کے کربلا میں واقعہ کا بتایا. یہ تو کامل دین ہے. یہ تو جیسے توحید ہے، جیسے نماز ہے، جیسے اسلام ہے، جیسے انبیاء کا ذکر ہے، جیسے اللہ کا ذکر ہے، ویسے حسین بادشاہ اور ان کی ماتم اور عزاداری کا ذکر ہے. اور ادھر جس مسئلہ کے ساتھ حد ہو گئی جہالت کی، یہ لوگ اپنے کپڑے خود اترواتے ہیں، اپنی علمی حیثیت مبلغ علم اپنا خود دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہماری علمی حیثیت کیا ہے. میں نے ہزاروں مرتبہ آپ کو کہا ہے میرے عزیزان کہ یہ لوگ نہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، نہ یہ قرآن و حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. بخدا یہ لوگ 4 مسئلے، مبطلات نماز، شکیات نماز اور فقہ کے اور استبراء کے 4 مسئلوں کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے. جہالت کی حد دیکھیے کہ یہ شخص تراویح جو کہ مختلف فی ہے خود اہل سنت میں، جس کی قطعی طور پر کوئی حیثیت نہیں، اور اس پر ہم ایک ویڈیو اپنی جاری کر چکے ہیں تراویح کی شرعی حیثیت پر. تراویح خود اہل سنت علماء کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز شب پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اس کو کاپی کرتے کرتے انہوں نے ایک تہجد کی نماز حضرت عمر فاروق نے بنائی. اور مسند میں اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جماعت کروانے کے بعد اور 11 رکعت نماز پڑھائی، 20 بھی نہیں، یہ 20 پڑھ رہے ہیں. 11 رکعت نماز پڑھانے کے بعد خود کہا کہ نعم البدعۃ، کہ یہ میں نے بہترین بدعت شروع کی ہے. جس چیز کو حضرت عمر خود بدعت کہہ رہے ہیں خلیفہ دو، اور اس کو یہ شخص حد ہو گئی. یعنی عجیب اس بندے کی ذہنی اس کا دیکھیے کہ ایک فقہ کی مختلف فی چیز کو دین کے مقابل لایا ہے. یعنی ایک امر غیر موجود کو ایک حقیقت روز روشن کے مقابل لایا جا رہا ہے. اور یہ تو ویسے ہے جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام کے لیے اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کو علی کو معاویہ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے اور گفتگو کیا جاتا ہے. بالکل یہ وہی کام اس نے کیا ہے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے علی علیہ السلام کے لیے یہ اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ مجھے معاویہ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے. اور سیم بالکل وہی کہانی آج اس شخص نے کی ہے کہ اس نے تراویح کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ساتھ اس نے تقابل کیا ہے، تقایس کیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ پھر اس کو کہاں لے کے گیا ہے؟ 4 ٹکوں پہ. کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے دین کا، اسلام کا؟ 4 پیسے جو دیے جاتے ہیں، نہ دیے جائیں، یا 4 لوگ ہیں جو ذاکری کرتے ہیں یا ذاکر ہیں. مولانا میں قطعی طور پر وہ بات نہیں کروں گا جو میرے دوسرے دوست کر رہے ہیں، قطعی طور پر میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن اتنا پوری کائنات کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں جو دولت ہے اربوں کی صورت میں ہے، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں کی صورت میں جو آپ کے پاس دولت ہے، وہ لوگ پتہ ہے، لوگ جانتے ہیں، آپ کی حیثیت کو بھی جانتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر، بند کلا میں بیٹھ کر، عورتوں کی طرح بیٹھ کر شکوے کرنا، یہ مردوں کو زیبا نہیں ہوتا مولانا. اور ویسے شرم ہے کہ آپ ایک مذہب سے اپنی نسبت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس مذہب کا نمائندہ ہوں، اور انہی کے ائمہ کا آپ لباس پہنتے ہیں، اور پھر وہ کام کرتے ہیں جو نہ یزید نے کیا نہ شمر نے کیا. تو پھر یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو آپ، یہ فرمان جو آپ تقلید کے ضمن میں لاتے ہیں، تو اس میں یہ الفاظ جو مولانا نے فرمایا نا کہ ان قریب کچھ علماء آئیں گے جو امامہ ابا پہنیں گے، لباس پہنیں گے ہمارا، لیکن ہمارے نقائص ڈھونڈیں گے اور ہمارے فضائل چھپائیں گے، اور وہ لشکر یزید سے بھی بدتر ہوں گے. تو دیکھیں نا کیسے فٹ آئی یہ حدیث آپ لوگوں پر. اور اس کے رزلٹ میں مجھے پتہ ہے آپ یہ گیم کھیل کر اور آپ یہ سب کچھ کر کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے.
آپ مراجع کو بدنام کر رہے ہیں، علماء کو ذلیل کروا رہے ہیں، علماء کی عزت و منزلت جس پر پہلے کچھ لوگ وہ پہلے ہی بھاؤ کھائے بیٹھے ہیں، اسی کو آپ بھی اس ضمن میں لائیں، اور جو ایجنڈا ہے وہ آپ کا کامیاب ہو گیا ہے بہت اچھے موقع پہ، جب پوری دنیا میڈیا پر بیٹھی تھی اور کوئی کہیں نہیں جا رہا، اور گھروں میں بیٹھ کے لوگ موبائل پہ بیٹھ کے سرچ انجن بنا ہوا ہے یہ میڈیا، اور کہیں کوئی نہیں جا رہا، آپ نے اس موقع پر بہترین ترپ کا کارڈ پھینکا ہے، اور علماء کو بدنام کروانے کے لیے اسی ڈر سے ہم نے امامت سر پہ نہیں رکھا تھا، اسی خوف سے ابا ہم نے اپنے کندھوں میں نہیں رکھی۔ ہم نے بھی انہی مدارس میں پڑھا تھا جہاں آپ پڑھے ہیں، ہم نے وہی رسائل مقاصد کفایہ درس خارج پڑھا تھا جہاں، لیکن فرق کیا ہے کہ آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنی معرفت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، کہ جس کو ہم حکمت دیتے ہیں اسے خیر کثیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی آپ لوگوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی، ان کی نمک حلالی کی۔ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو جہاں سے بجٹ آتا ہے، جہاں سے آپ کو پیسہ آتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا پڑا۔ آپ نے اپنے کردار کو کل مولا علیہ السلام کی مخالفت کر کے، پھر یہ کہہ کر کے حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے تھے کہ جناب مجھے تو بیچا جا رہا تھا، اور پھر سرکار مختار کے بارے میں گفتگو کر کے آہستہ آہستہ آپ نے شیخ ڈھکو کی طرح اپنا آپ دکھا دیا، اور الحمدللہ جو علماء حق ہیں، جو محمد و آل محمد کے دین کے حقیقی نوکر اور خادم ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے مضبوط ہوئی ہے، اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ علماء حق کون ہے اور علماء سو اور علماء باطل کون ہے۔ یزیدی ٹولہ کون ہے؟ جو معصوم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک ٹولہ آئے گا علماء کا، جو لباس علماء والا پہنیں گے، لیکن وہ لشکر یزید سے بدتر ہوں گے۔ الحمدللہ کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو ایک شخص کے ایک متنازع فعل کے ساتھ نسبت دے کر عجب جہالت ہے کہ فقہ کے مسئلے کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے دین کو اور مطلق اسلام کو۔ حسین دین ہے، حسین اسلام ہے، اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ دین اور اسلام کو آپ ایک اختلافی فقہی مسئلہ، اس کا مقصد ہے کہ آپ کو نہ فقہ کا پتہ ہے، نہ اصول کا پتہ ہے، نہ قرآن و حدیث کا، نہ تفسیر کا، نہ آپ دین جانتے ہیں، نہ دین کی جزیات جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے دوریاں رکھیں اور آپ لوگوں کے دام فریب میں نہیں آئے، اور شکر ہے میرے مالک کا اور میرے مولا کا الحمدللہ کہ ہم متمسکین ولایت علی علیہ السلام بھی ہیں، اور متمسکین عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ماتم بھی ہیں۔ اور میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ ایسے موقع پر جب سب کچھ آشکار ہو رہا ہے، آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں، قطعی طور پر گالم گلوچ یا برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کافر یا مشرک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ خود جو اپنی طرف سے نظریہ قائم کرتے ہیں، خود جو اپنا اندر یہ باہر نکالتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ان کی حیثیت یہ تھی، اور ان کا ایجنڈا یہ تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا، اور ان کا اصل دین یہ ہے، یہ جو اب ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے ڈھکو مرنے سے پہلے اپنا اصل بتا گیا، الحمدللہ اسی طرح یہ شخص بھی اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے، اللہ اس کے 1000 سال کی زندگی تھی، ہم کسی کی موت نہیں چاہ رہے، لیکن یہ اپنی طبعی موت مر چکا ہے۔ علمی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ شخص شیعہ مذہب میں اپنی موت مر چکا ہے۔ اس کے بعد زندہ تو نام لینے والے جو یزید کے بھی موجود ہیں، شمر کے بارے میں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مروان کے بارے میں پچھلے دنوں میڈیا پہ آئی ہوئی تھی، کتاب لکھی گئی تھی، ماننے والے تو شیطان کے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کو پتہ چل گیا، ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ جو بھی محمد و آل محمد کے گھرانے سے آئے اور ٹکرایا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ پہلے شخص سے لے کر جس نے در سیدہ پہ آگ لگائی تھی، دوسرا وہ جس نے کربلا میں در سیدہ پہ آگ لگائی تھی، پہلا شخص جس نے فضائل علی علیہ السلام کا انکار کیا تھا، پہلا شخص جس نے محمد و آل محمد علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کو اس وقت کسی شخص کے ساتھ
تقابل کرنے کا، تقایس کرنے کا اگر کسی نے سوچا تھا، اس سے لے کر آپ تک تمام لوگ اسی طرح ان شانک هو الابتر ہے اور انشاءاللہ ابتر رہیں گے۔ اور پھر میری گزارش ہے کہ شرعی طور پر حکم ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اگر جان کو خطرہ ہو تو نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، دوسری جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح باقی عبادات ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کرونا اس وقت اپنے عروج پر ہے، تو دن بدن کیسز بڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے فاصلے ایک دوسرے سے، میں نے گزارش کی تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو متفق تھے کہ آپس میں فاصلے مت پیدا کرو، آپس میں پیار بڑھاؤ، محبت پیار بڑھاؤ، ملو، میل جول رکھو مومنوں سے، ان کو ملو، ان کی عادت کرو، پہلی دفعہ تمام دنیا کے اہل مذہب اور دانشور محققین عصر جو ہیں وہ تمام دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ فاصلے کم نہ کریں بلکہ فاصلے بڑھائیں اور ایک دوسرے سے کم ملیں، فون پہ رابطہ رکھیں اور باہر بھی گھر سے باہر کم نکلیں۔ اور جیسے ماہ رمضان میں اعتکاف کا ویسے حکم ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ماہ رمضان کا اعتکاف پہلے تو ماہ رمضان کے آخر میں شروع کیا جاتا تھا، اب آپ سمجھ لیں کہ ہم پر حکم ہو گیا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ ماہ رمضان کا ہم نے شروع میں شروع کر دینا تھا۔ تو آپ اعتکاف میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کا حامی ناصر ہو، افواج پاکستان کے شکر گزار ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور اس رمضان کے مہینے کی برکتوں کے صدقے سے مالک پوری دنیا میں اس وبا کا خاتمہ کرے اور اس موذی مرض سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے اور شفا اور صحت عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں سلام ہے ڈاکٹروں کو اور فوج کو، افواج پاکستان کو، کہ وہ جو اس ملک میں اس وبا کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔